خدمت میں ہم لائے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ خط جو انہوں نے اپنی بیٹی پریادرشنی عرف اندرا گاندھی کے سالگرہ کے موقع پر الہ آباد کی نینی سینٹرل جیل سے لکھا تھا۔ نینی سینٹرل جیل، الہ آباد۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی ہی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کہ ملک چین سے ایک سیاح علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اس کا نام یون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ یونیورسٹی میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں۔ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بالا اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند کے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بہار بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ یون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشال رکھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور عجیب و غریب انداز میں شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے، تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ پھٹ نہ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو اور مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں۔ ہاں، تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم و حکمت سے پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ اور سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقل مند بن کر دوسروں کو مشورہ دوں؟ اسی لیے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث و مباحثے سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔ اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے، اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نکلو، بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور گویا ہم تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں، اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی؟ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کو دیکھ رہی ہو، تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو
کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے. اگر تم کو کبھی اس بات میں شبہ ہو اور یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا. خدا حافظ بیٹی. میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو، ہندوستان کی خدمت کرو، محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ. جواہر لال نہرو.